السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ ہے جوش ملی آبادی کی نظم مناظر سحر۔ مناظر سحر کو پڑھنے سے پہلے آئیے ہم جوش ملی آبادی کا تعارف پڑھتے ہیں اور ان کی شاعری کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوش کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ وہ ملی آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بشیر احمد بشیر تھا۔ خود ان کے والد بھی ایک شاعر تھے اور بڑی اچھی شاعری انہوں نے کی۔ نسلی اعتبار سے آفریدی تھے۔ آباء و اجداد کا تعلق وادی تیرہ سے تھا۔ جوش نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی اور عربی اور فارسی پر اچھا خاصا عبور حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹ پیٹرس کالج آگرہ سے مزید تعلیم حاصل کی۔ جوش کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، لیکن والد کے انتقال کے بعد ان کے خاندان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تلاش معاش کے سلسلے میں بھی انہیں کافی پریشانی ہوئی۔ آخر کار دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں انہوں نے ملازمت اختیار کی، لیکن نظام حیدرآباد کے خلاف ایک نظم انہوں نے لکھی اور اس کی پاداش میں ان کو ریاست بدر کیا گیا۔ دہلی منتقل ہوئے، مختلف رسائل سے وابستہ رہے، مختلف رسائل کے لیے لکھتے رہے۔ کچھ عرصہ انہوں نے فلمی دنیا اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستگی اختیار کی۔ ادبی خدمات کے سلسلے میں ہندوستانی حکومت نے انہیں سب سے بڑا ادبی اعزاز پدما بھوشن بھی عطا کیا۔ جب پاکستان بن گیا تو قیام پاکستان کے بعد کراچی میں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ ان کا انتقال اسلام آباد میں ہوا اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا تھا۔ شعر گوئی کی ابتدا انہوں نے تقریباً 9 سال کی عمر میں کی۔ غزلیں انہوں نے ابتدا میں لکھیں، لیکن جلد ہی ان کی طبیعت جو ہے وہ نظم کی طرف مائل ہوئی۔ انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان نظموں میں مناظر فطرت کی عکاسی ہوتی ہے۔ زیادہ تر انہوں نے فطرت کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس لیے ان کو شاعر فطرت اور شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں انقلابی رنگ بھی موجود ہے، لہٰذا شاعر انقلاب بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی نظموں میں ہمیں سیاسی رنگ بھی نظر آتا ہے اور تھوڑا سا ایک احتجاجی انداز بھی ہمیں ان کے ہاں ملتا ہے۔ جوش کو الفاظ پر بڑی قدرت حاصل تھی اور ان کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ بھی بہت وسیع ہے۔ ان کے جو مجموعہ ہائے کلام ہے ان میں شعلہ و شبنم،
रूह अदब, नक्शो निगार, फ़िक्र नशात, हर्फ हिकायात, आयात व नगमात, सेफ़ व सबू, अर्श व फर्श और यादों की बारात जो कि खुद नविश्त है वो शामिल हैं। जो हम उनकी नज़म पढ़ेंगे मनाज़िर सहर, आइए हम इसको पढ़ते हैं। कहते हैं किया रूह फ़ज़ा जलवे रुखसार सहर है, कश्मीर कश्मीर दिलेज़ार है, फिरदौस नज़र है। हर फूल का चेहरा अरके हुस्न से तर है, हर चीज़ में एक बात है, हर शय में असर है। हर सिमत भड़कता है रुखे हूर का शोला, हर ज़र्रे नाचीज़ में है तूर का शोला। लर्जिश वो सितारों की, वो ज़र्रों का तबस्सुम, चश्मों का वो बहना के फिदा जिन पे तरन्नुम। गुर्दू पे सफ़ेदी व सियाही का तसादम, तूफ़ान वो जलवों का वो नगमों का तलातम। उड़ते हुए गैसू व नसीमे सहरी के, शानों पे परेशान है या बाल परी के। वो फैलना खुशबू का, वो कलियों का चटकना, वो चांदनी मधम, वो समंदर का झलकना। वो छाँव में तारों की गुले तर का महकना, वो झूमना सब्जे का, वो खेतों का लहकना। शाखों से मिली जाती हैं शाखें, वो असर है, कहती है नसीमे सहरी ईद सहर है। खुनकी वो बयामा की वो रंगीनी सहरा, वो वादी सरसब्ज़ तालाब मुसफ़ा। पेशानी गुर्दू पे वो हंसता हुआ तारा, वो रास्ते जंगल के वो बहता हुआ दरिया। हर सिमत गुलिस्तान में वो अंबार गुलों के, शबनम से वो धोए हुए रुखसार गुलों के। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम सबसे पहले बंद को देखते हैं। कहते हैं क्या रूह फ़ज़ा जलवा रुखसार सहर है, कश्मीर दिलेज़ार है, फिरदौस नज़र है। हर फूल का चेहरा अरके हुस्न से तर है, हर चीज़ में एक बात है, हर शय में असर है। हर सिम भड़कता है रुखे हूर का शोला, हर ज़र्रा नाचीज़ में है तूर का शोला। आइए हम सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। रूह फ़ज़ा, रूह को ताजगी देने वाला। रूह फ़ज़ा जलवाए नूर, रोशनी। रुखसारे सहर सुबह के गाल, दिले ज़ार हसीन, दिलकश, खूबसूरत। फिरदौस जन्नत, अर्के हुस्न, हुस्न का पसीना। अजीज़ तलबा व तालिमात, जैसे कि हमने शुरू में ज़िक्र किया कि जोशमली आबादी के यहाँ हमें ज़्यादातर मनाज़िर फ़ितरत मिलते हैं। उनकी शायरी ज़्यादातर मनाज़िर फ़ितरत पर मबनी है। हमने बात की कि उनको शायर इनकलाब भी कहा जाता है, शायर फ़ितरत भी कहा जाता है। लिहाजा जब हम उनकी शायरी पढ़ते हैं तो फ़ितरत के मनाज़िर हमें बड़ी खूबसूरती से दिखाई देते हैं। ये जो नज़म है मनाज़िर सहर, इसमें भी जोशमली आबादी सुबह के मंज़र को बयान कर रहे हैं।
اور جس طرح سے انہوں نے صبح کی منظر کشی کی ہے تو صبح کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جوش کہتے ہیں کہ جب صبح کے آثار نمودار ہونے لگے اور صبح کے چہرے سے اندھیرے کا پردہ اٹھ گیا، یعنی جب صبح ہونے لگی اور اندھیرا ختم ہونے لگا، صبح کی روشنی جو ہے وہ پھیلنے لگی اور صبح کا نور اور صبح کی خوبصورتی اپنا جلوہ دکھانے لگی، تو یہ تازگی لوگوں کے دل و دماغ پر اثر انداز ہونے لگی۔ اس تازگی سے لوگوں کی روحیں بھی تازہ ہو گئی، یعنی اس تازگی نے انسانوں کے دل و دماغ پر اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کی وادی انتہائی خوبصورت ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کشمیر کی وادی انتہائی خوبصورت وادی ہے، تو صبح کے وقت ہر منظر کشمیر کی وادی کی طرح حسین نظر آنے لگا، دلکش نظر آنے لگا، اور ایسا لگا جیسے جنت کے نظارے ہمیں زمین پر نظر آ رہے ہوں، ایسا لگا جیسے جنت کے نظارے ہمیں زمین پر نظر آ رہے ہوں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو صبح کے وقت پھولوں کے اوپر شبنم کے قطرے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہر پھول کا چہرہ عرق حسن سے تر ہے، یعنی پھولوں پر شبنم کے قطرے گرے ہوئے ہیں اور یہ شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ان پھولوں کے حسن اور دلکشی میں مزید اضافہ کرنے لگے، مزید یہ پھول خوبصورت ان قطروں کی بنا پر دکھائی دینے لگے ہیں۔ ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ حسین نظر آنے لگی، ہر منظر جنت کی طرح حسین نظر آنے لگا۔ ہر سم بڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، کہتے ہیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جنت کی حوریں انتہائی حسین ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہر منظر جنت کی حور کی طرح حسین نظر آنے لگا، اور کائنات میں موجود ہر چیز دل کو اطمینان اور خوشی دینے لگی۔ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہر منظر نہایت حسین دکھائی دے رہا ہے۔ ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ، اور خاک کا معمولی ذرہ بھی۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا تو وہ اس روشنی کی تاب نہ لا سکے، اس حوالے سے بات کی گئی ہے، صنعت تلمیح اس میں استعمال ہوئی ہے کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دینے والی روشنی کی طرح سے جو ہے وہ معمولی سے معمولی خاک کا ذرہ بھی چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اور صبح کا یہ منظر جو ہے
یہ انتہائی حسین نظر آ رہا ہے۔ لہذا شاعر نے اس بند میں صبح کی خوبصورتی کو بڑے دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے اس نظم کے سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بکس میں تحریر کرنے ہوں گے، اور نظم کی تشریح جو ہے وہ آپ لکھیں گے۔ شکریہ۔